اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ دوستو، یہ آج کچھ عرصہ پہلے ہی ہمارے گاؤں میں میلاد تھا، عید میلاد النبی کا جلوس تھا، اور اس کے ہمارے گاؤں کی جلوس میں شرکت اور جن کی تقریر تھی، ایک عظیم سکالر جن کا نام ہے حضرت علامہ عدنان وحید قاسمی صاحب، وہ آئے اور انہوں نے اتنی اچھی اور اتنے اچھے انداز میں علمی گفتگو کی کہ وہ آپ کو اب ہم سنائیں گے۔ وہ سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے شاگرد خاص ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عقیدہ ہے، ہمارے دلوں میں یہ جو عقیدہ کچھ لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہے یا نور ہے، اس کے بارے میں آپ نے اتنی وضاحت کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا اور اس بات کو یہ ثابت کیا کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور ملاحظہ فرمائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ آپ شروع سے آخر تک دیکھیں تو آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور اس سے پہلے آپ کو میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ عدنان وحید قاسمی صاحب ہمارے گاؤں اسی سٹیج پر چوتھی مرتبہ آ رہے ہیں۔ ان کی یہ خصوصیت ہے اور لوگ انہیں اتنا پسند کرتے ہیں کہ ہر سال انہی سٹیج پر بلایا جاتا ہے اور لوگ ان کو اتنے ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ سب سے زیادہ لوگ اسی سٹیج پر اور ان کی تقریر کو، علمی تقریر کو، ان کی سپیچ کو اتنا سنتے ہیں کہ وہ ہر سال انہیں بلایا بھی جاتا ہے اور انہیں عزت دی جاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوچنے کی فکر جدا ہے، ایک طبقہ ہے، جنہوں نے یہ آیت پڑھی، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے میں تم جیسا بشر بن کے آیا ہوں۔ آیت پڑھ کر نتیجہ یہ لے لیا گیا کہ حضور ہم جیسے ہماری طرح مثل بشر ہے۔ ایک زاویہ یہ ہے، دوسرا زاویہ گولڑے کے تاجدار کا ہے، پیر مہر علی شاہ نے جب یہی آیت پڑھی اب زاویہ بدل گیا۔ وہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کیا مطلب؟ فرماتی ہے کوئی مثل نہ ڈھونڈ دے۔ آیت نظریے دو، ایک نے کہا ہم جیسے، دوسرے نے کہا کوئی مثل نہ ڈھونڈ دے۔ اب یہاں دیکھیں، انہوں نے دو مثلیں اور دو انہوں نے زاویے بتائے ہیں کہ کچھ لوگ اس زاویے سے سوچتے ہیں اور کچھ لوگ اس زاویے سے سوچتے ہیں۔ چلے جو طبقہ حضور کو ہم جیسا کہتے ہیں، اپنے جیسا، ان سے پوچھو دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی آیت دلیل ہے۔ آپ آیت پڑھیں، اللہ خود فرما رہا ہے محبوب کہہ دے میں تم جیسا ہوں۔ قرآن کہہ رہے ہم جیسے، قرآن کہہ رہا ہے ہم جیسے، عقیدہ واضح ہے۔ چلے آج مختصر نشست ہے، اسی آیت سے پوچھتے ہیں، تھوڑا اونچا بولنا ہے، اسی آیت سے پوچھتے ہیں، آیت تو بتا ہم جیسے ہیں یا بے مثال ہے؟ آیت کا پہلا لفظ ہے کون؟ تھوڑا اونچا بولیے ذرا، کون؟ محبوب آپ فرما دیں۔ اچھا یہ کل بتا رہا ہے کہ کوئی ضرورت پڑی تھی، یہ کل بتا رہا ہے کوئی ضرورت ڈبلنگ ختم کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے، میں چاروں بات سمجھ گیا۔
ضرورت پڑی تھی، اب ضرورت یہ ہے. یہ آیت اتری کیوں؟ میں ضرورت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تھوڑا پیچھے چلو. نمرود کا دربار ہے، اللہ کا پیغمبر ابراہیم کھڑا ہے. نمرود نے کہا میں رب ہوں، میں خدا ہوں. ابراہیم نے کہا نہیں، میرا خدا اور ہے. نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر لوں گا. 2 قیدی بلائے، جسے پھانسی دینی تھی اسے بری کر دیا، جسے بری کرنا تھا اسے پھانسی لگا دی. کہا دیکھ میں نے بھی زندگی دی ہے، میں نے بھی موت دی ہے. ابراہیم خاموش ہو گئے. مسکرا کے اگلا جملہ کہا فرمایا سن، میرا رب وہ ہے جو سورج نکالتا ہے مشرق سے، اگر تو رب ہے تو نکال مغرب سے. میں نے بنیاد بنا دی. میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو نکال مغرب سے. یہاں وہ چپ کر گیا کیونکہ ممکن نہ تھا. آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جتنے کھڑے ہیں جتنے بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ چیلنج پورا کر دیتا، ممکن نہیں تھا، ناممکن. فرض کرے سپوز اگر وہ چیلنج پورا کر دیتا تو بتائیے پھر اسے رب ماننا پڑتا؟ نہیں، چیلنج تو وہ پورا کر رہے، ماننا پڑتا کیونکہ وہ چیلنج پورا کر رہے. وہ تو سورج مغرب سے نہ نکال سکا. جو سمجھ گئے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ابراہیم جب چیلنج دیا حضرت ابراہیم نے، نمرود نہ نکال سکا. اسی ابراہیم کی نسل سے چلتے 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 آخری رسول مصطفیٰ ہے. مسکرا کے سبحان اللہ کہتے مصطفیٰ ایک قدمے سے واپسی ہے. حضور نے فرمایا علی، واہ واہ کیا بات ہے، پھر میں اپنی گود پیش کروں. ہم نے آرام کر لیں. علی نے گود پیش کر دی. واہ واہ سرکار نے اپنا سر علی کی گود میں رکھا. اچھا جتنے عاشق بیٹھے ہیں نا، اگلا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. علی کی گود میں مصطفیٰ کا چہرہ. میں کہہ رہا ہوں علی کی گود میں مصطفیٰ کا چہرہ. قبلہ عبدالرشید قادری صاحب دعا لینے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں. مجھے یوں لگا جیسے اللہ کا سارا حسن علی کی گود میں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. توجہ ہے علی کی گود مصطفیٰ کا سر. لوگ کہتے ہیں نبی سو رہے تھے. مجھے عاشق نے بتایا سو نہیں رہے تھے، علی کی محبت ٹو رہے تھے. سو نہیں رہے تھے، علی کی محبت ٹو رہے تھے. اب علی مصطفیٰ سوئے علی کی گود میں. سورج دھیرے دھیرے سفر کر مغرب کے کنارے تک پہنچ گیا. علی کی آنکھ سے آنسو نکلا. چلو میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں. آنسو عقیدت کے عرش سے گرا
عقیدے کے قبلے پہ پڑا. میں کہہ رہا ہوں آنسو عقیدت کے عرش سے گرا, عقیدے کے قبلے پہ پڑا. فتوحا کی آنکھیں کھلی, فرمایا علی رو رہے ہو. عرض کی یا رسول اللہ نماز رہ گئی. کیا رہ گیا؟ علی ادا پڑھ دی ہے کہ قضا؟ مسکرا کے فرمایا میں علی ہوں. جتنے بندے کھڑے اگر ہاتھ بھی اٹھا دے تو لوگ پا جائیں. میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ نے پوچھا علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا سائی میں علی ہوں, قضا پڑھنے کا تجربہ ہی نہیں, قضا پڑھنے کا تجربہ ہی نہیں, ادا پڑھوں گا. میں علی ہوں. واہ 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 واہ. ادا پڑھوں گا. سرکار میرا ہاتھ اٹھایا, مولا یہ علی, یہ علی تیری اور میری اطاعت میں تھا. مصطفیٰ کے ایک جملے نے عقیدہ بتا دیا. ایمان سے بتاؤ نماز پڑھنا اطاعت ہے کہ چھوڑنا؟ پڑھنا. علی تو چھوڑے بیٹھے, مصطفیٰ نے اطاعت کہہ دیا. اب مصطفیٰ نے عقیدہ دے دیا نماز پڑھی جائے نبی کے لیے تب بھی اطاعت ہے, چھوڑی جائے نبی کے لیے. مولا نماز ادا پڑھنی ہے. سونے چاہتا کیا مولا سورج پلٹا. یاد کا جملہ دینے لگا ہوں, دل میں لکھیے گا اور دعا دینی ہے. مولا سورج پلٹا. فرمایا سونیا یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ تو جملے سے تیرے اشاروں پہ لگے ہیں, یہ بچپن سے تیرے اشاروں پہ لگے ہیں. انگلی اٹھا تھوڑی سی گھما اور ڈوبا ہوا سورج پلٹا. آپ منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ادھر مصطفیٰ کی انگلی اٹھی, مصطفیٰ کی انگلی اٹھی, ڈوبا ہوا سورج مغرب سے طلوع ہوا. آ گیا میں رزلٹ پر. ڈوبا ہوا سورج مغرب سے طلوع ہوا. اب وہ یہودی جنہوں نے تورات میں انجیل میں ابراہیم کا چیلنج پڑھ رکھا تھا, جب مغرب سے سورج اٹھا وہ بھاگے دوڑے. یہ تو کہتا تھا میں نبی بن کے آیا ہوں, یہ تو کہتا تھا میں رسول بن کے آیا ہوں, یہ تو خدا نکلا, یہ تو رب ہے. آواز قدرت آئی کون الا انا بشر مثلکم, اعلان کر میں خدا نہیں تم جیسا بشر. اب یہ جو آیت نازل ہوئی تھی, اب علامہ صاحب نے اس آیت کو بتا دیا کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی. اب جو آیت کا نزول ہے وہ واقعہ پورا علامہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھا, تو آگے وضاحت کریں. میں خدا نہیں, کیا کہنا تم جیسا, مجھے رب نہ سمجھو. الہکم الہ واحد, وہ اور ہے میں اور ہے میں اور ہوں. مجھے رب نہ سمجھو, میں تم جیسا بن کے آیا. اچھا ایک لمحے کے لیے رکیے گا, اب پوری آیت پہ ایک ایک لفظ پہ بحث کا وقت نہیں. کل اگلا لفظ ہے انما. تھوڑا سا پیار سے بولو کیا لفظ ہے؟ انما. طویل سفر ہے, تھکاوٹ ہے, مجھے احساس ہے, مگر جذبے نہیں تھکے میرے. اگلا لفظ ہے انما. اچھا قبلہ عبدالرشید صاحب علماء بیٹھے, قرآن میں جہاں بھی انما آیا ہے نا,
اس کے بعد والی چیز بے مثال ہے. چلو میں مثال دے دوں. انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بھائی بھائی اور بھی ہیں مگر جیسے مومن بھائی ہے ایسا کوئی. چلو ایک مثال اور دے دوں. انما انا رسول ربی، فرشتے اور بھی ہیں مگر جیسا جبریل ہے ویسا کوئی نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا پاک اور بھی ہے مگر جیسے پاک ہے. پاک اور بھی ہے جیسے پاک ہے. انما نے آ کے اخوا بے مثال کیا، انما نے آ کے جبریل بے مثال کیا، انما نے آ کے پرگتنا بے مثال کیا. یہاں بھی ہے انما انا بشر مثلکم. فرمایا اعلان کر بشر اور بھی ہے مصطفیٰ. بشر اور بھی ہے مصطفیٰ. لوگ کہتے ہیں ہماری طرح. بھئی کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے. حضور نے فرمایا میں تم جیسا. یہ نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے. یہ نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے، یہ کہا میں تم جیسا. مگر ایک فرق ہے. کیا؟ یوحا الیہ. یہ جملہ بڑا اہم لفظ ہے. میری طرف وحی آتی. اچھا جتنا مجمع کھڑا ہے مجھے بتاؤ وحی کون لاتا ہے؟ بولیے. جبریل کون ہے؟ فرشتہ. جبریل کون ہے؟ تو وحی کون لاتا ہے؟ فرشتہ. جتنے بندے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں کسی نے فرشتہ دیکھا ہے؟ زندگی میں کبھی دیکھا ہو؟ ایک بار دیکھیں گے. ایڈی اونچی نہ ملا دی میں قبول ہونا یہ کیا ٹائم. کبھی کسی نے فرشتہ دیکھا؟ نہیں دیکھا. ایک بار دیکھیں. اچھا پھر جب دیکھیں گے نا کچھ اور نہیں دیکھ سکیں گے. مانتے ہو نا؟ ایک دفعہ فرشتہ دیکھیں گے. جب دیکھ لیں گے پھر کچھ اور نہیں دیکھیں گے. جملہ میں دھیرے سے کہوں گا، زور نہیں لگاؤں گا. جملے میں ہی بڑا زور ہے. ارے جو فرشتہ دیکھ کے مر جائے وہ بشر اور ہے. فرشتے جن کے بچوں کا جھولا جھولائے وہ بشر اور. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. توجہ رکھیں. فرشتہ دیکھ کے جو مر جائے وہ بشر اور ہے. فرشتے جن کے بچوں کا جھولا جھولائے. چلے زیادہ وقت نہیں مگر میں حضور کی بشریت کے بات کرتا. ایک آدھی بات آخر پہ ضرور کروں گا. میرا ایک سوال ہے. زیادہ علمی بات تو نہیں چھیڑ بیٹھا. اچھا میرا ایک سوال ہے. انما بشر مثلکم سامنے کون ہے؟ جن سے کہا کہ میں تم جیسا، وہ تم کون تھے؟ مسلمان نہیں تھے. مرضی کی تفسیر اٹھاؤ. یہ خطاب ہی کافروں سے. سبحان اللہ. سامنے کافر تھے اور حضور کافروں سے کہہ رہے تھے میں تم جیسا، میں تم جیسا، میں تم جیسا. یہ خطاب کافروں سے ہے، مسلمانوں سے ہے ہی نہیں. اور مسلمانوں سے کیا کہا؟ میرے نبی نے 100 وصال رکھا.
7 دن کا روزہ. اب صحابہ ہر ادا کو ادا کرنے والے تھے. انہوں نے کہا حضور نے روزہ رکھا ہے اور ہم کھائے پیے. انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا. کتنے دن کا؟ 7 دن کا. پہلا دن گزر گیا, روٹین تھی, اوکھا سوکھا. دوسرا بھی. جب تیسرا دن آیا نا, کوئی صحابی لاٹھی کے ذریعے مسجد آ رہا ہے, کوئی دیوار پکڑ کے آ رہا ہے, کوئی بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آ رہا ہے. چہرے زرد, چہروں پہ کمزوریاں. میرے نبی نے پوچھا صحابہ تمہیں کیا ہوا؟ یہ کمزوریاں کیوں؟ یہ نکاہتیں کیوں؟ یہ چہرے زرد کیوں؟ وجہ. صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا یا رسول اللہ آپ نے روزہ رکھا 7 دن کا, ہم نے سوچا ہم بھی رکھے. مجھے رب کعبہ کی قسم میرے نبی کے چہرے پہ جلال آیا, چہرہ سرخ ہوا. حضور منبر پہ آئے, صحابہ کو مخاطب کر کے کہا ایوکم مثلی. ایوکم مثلی. جلال میں آ کے کہا صحابہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ رکیے, نتیجہ دیا. ایک طرف کافر کہا میں تم جیسا, ادھر صحابہ کون ہے مجھ جیسا. بیگانوں سے کہا میں تم جیسا, اپنوں سے کہا کون ہے تم میں مجھ جیسا. بیگانوں سے کہا میں تم جیسا, اپنوں سے کہا کون ہے مجھ جیسا. 1400 سال گزر گئے, ادھر والے اپنا سبق یاد کر رہے ہیں, ادھر والے اپنا سبق یاد کر رہے ہیں. جن کو جو سبق نبی پڑھا گئے اور ہمیں جو سبق پڑھایا ہمیں آج بھی یاد ہے, کوئی مثل نہ ڈھونڈ, کوئی مثل نہ ڈھونڈ. چپ کر میرے علی اتھا جا. ایک اور عقیدے کی بات سن لیں, 15 منٹ رہ گئے میرے. عقیدے کی بات کر لوں. حضور نور بھی ہے, ساتھ اٹھا کے بولو حضور بشر بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, اگر نور ہے تو بشر نہیں, بشر ہے تو نور نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نور کی ضد بشر نہیں. نور کی ضد بشر, نور کی ضد ہے ظلمت. بھئی یہ دن ہے تو رات نہیں, رات ہے تو نور نہیں. مصطفیٰ ایک ہی وقت میں نور بھی تھے. اب میں بتانے یہ لگا ہوں کہ بنایا کیوں, نور کیوں بنایا, بشر کیوں بنایا. وہ ہے نور. اللہ نور السماوات والارض, وہ کیا ہے؟ ہم ہے بشر. بشر نور کے سامنے ٹک نہیں سکتا, کچھ لینا چاہے لے نہیں سکتا. وہ 70 گئے تھے نا, گئے تھے. موسیٰ نے کہا تھا اسے مانو, انہوں نے کہا پہلے موسیٰ دکھا. اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا قوم ضد کرتی ہے تجھے دیکھنا ہے. فرمایا مجھے تو تو نہیں دیکھ سکتا. نہیں مولا بندے ضد کر گئے. فرمایا ایسے کر, چن چن کے وہ 70 چودھری لے آ.
جو پوری قوم کے چودھری موسیٰ علیہ السلام نے بندے چنے طور پہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. نتیجہ کیا نکلا؟ 70 بندے پھڑک کے مر گئے، موسیٰ بھی ہوش. اس کا مطلب ہے نور کے سامنے بندہ کھڑا ہم ہے بشر، وہ ہے نور، ہم اس سے لے نہیں سکتے، اس کے سامنے آ نہیں سکتے. پھر اس نے درمیان میں مصطفیٰ رکھا. عقیدہ دینے لگا ہوں، درمیان میں مصطفیٰ رکھا. مصطفیٰ کو نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا. کس لیے؟ فرمایا نور بنایا ہے تاکہ مجھ سے لیتا رہے، بشر بنایا ہے تمہیں دیتا رہے. اگر نور نہ ہوتے تو لیتے کیسے؟ بشر نہ ہوتے تو دیتے کیسے؟ رسول کے پاسباں ہے پاسباں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہے پاسباں. آخری بات سن لیں، اس پہ اور بھی بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے، میں ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. آخری بات، آپ کی سماعت کو آزمائش میں نہیں ڈالوں گا. ہاتھ میرے بھی ہیں، ہاتھ مصطفیٰ کے بھی. لوگ کہتے ہیں میرے بھی ہاتھ نبی کے بھی ہاتھ، میرے بھی پاؤں نبی کے بھی. ہم جیسے سکھتے ہم جیسے، بڑا فرق ہے. چلو میں ہاتھوں کی بات نہیں کرتا، انگلی کی بات نہیں کرتا. میرے نبی کا لعاب، تھوڑا اونچا بولیے. ایک بات آپ کو سنانی ہے جو آپ نے پہلے سنی ہوئی ہے. ہاں آپ نے سنی ہوئی ہے، مگر میرے پڑھنے اور دیکھنے کا انداز ذرا جدا ہے.